اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نجران کے جو عیسائی آئے تھے ان کو بتایا گیا کہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے وہ سراسر غلط ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے وہ ان تمام عقیدوں سے پاک اور صاف ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کو بتایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ایک اور ارشاد فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ اقدس میں ایسے ہی ہے۔ کس طرح؟ ایک تو تخلیق کے لحاظ سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم کو مٹی سے بھی پیدا فرمایا، آگے آ رہا ہے کہ ایک تو لفظ کون سے پیدا فرمایا ہے، آدم علیہ السلام کے لیے بھی یہی لفظ تھا، کون فرمایا، تو آدم علیہ السلام جو ہے وہ فیکون ہو گئے، پیدا ہو گئے۔ یہی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرمایا ہے۔ آدم علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر دوسری بات، آدم علیہ السلام اپنی تخلیق کے 1000 سال تک، تخلیق کے بعد 1000 سال تک جنت کے اندر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے اعلان نبوت کے بعد اب تک آسمانوں کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں موجود ہو گئی۔ تیسری چیز، آدم علیہ السلام 1000 سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے، یہاں پہ بچے بھی ہوئے، یہاں پہ خلقت بھی پھیلی، یہاں پہ آپ کی اولاد بھی ہوئی، یہاں پہ سارے معاملات، آپ نے تبلیغ بھی فرمائی، اللہ کا پیغام بھی پہنچایا اپنے بچوں کو، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی واپس ایسے تشریف لائیں گے، شادی بھی کریں گے، بچے بھی ہوں گے، اور آپ جو ہے وہ دین کا کام بھی کریں گے۔ چوتھی نسبت فرمایا خلقہ من تراب، فرمایا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مٹی سے ہی پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ 4 نسبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام ہے، ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی مٹی سے پیدا فرمایا ہے، اور فرمایا میں مٹی سے پیدا کرنے کے بعد فرمایا ثم قال له کن فیکون، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا لیا تھا، پھر فرمایا ہو جا، تو فیکون، وہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ فرمایا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے لفظ کن کا کلمہ فرمایا تھا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا ہے۔ آگے دیکھیں جی، فرمایا الحق من ربک، فرمایا یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ فلا تکن من الممترین، میں سننے والوں شک میں نہ پڑ جانا، ہاں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل کے اندر شک آ جائے، جیسے یہودی شک میں پڑ گئے، جیسے عیسائیوں کو شک ہو گیا، یہودیوں نے بھی شک میں آ گئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نہیں ہے، حالانکہ سارا کچھ انہوں نے تورات کے اندر پڑھ رکھا تھا۔ عیسائی شک کے اندر مبتلا کہ خدا بنا بیٹھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خبردار شک میں نہ پڑ جانا، یہ بالکل برحق بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں۔ اگلی بات دیکھیں جی، اب جب یہ سارا سورۃ آل عمران کے شروع سے ہم نے پڑھا تھا یہاں تک، یہ ساری باتیں ان کو سمجھائی گئی، ان کو دلیلیں دیے گئے، یہ 60 آیتیں ہیں کہ بار بار ان کو مثالوں سے سمجھایا گیا، نجران کے عیسائیوں کو ان کو دلیلوں کے ساتھ سمجھایا گیا۔ جب یہ بات اس کے باوجود بھی وہ اڑے رہے نا کہ نہیں جی ایسے نہیں ہے اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے، جس طرح ہماری قوم کی عادت ہوتی ہے، سمجھانے کے بعد بھی جب بات سمجھ ان کو آ بھی جائے، جب جواب نہیں ہوتا تو کہتے بات تو ٹھیک ہے مگر، ٹھیک ہے نا، یہ جب مگر آ جاتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کے مگر کا جواب دیا، فرمایا اگر اب بھی اگر مگر کھڑی ہوئی ہے فمن جاءک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، فرمایا کہ محبوب اب بھی یہ اگر مگر لیکن کھڑے ہوئے ہیں ان کا، تو فرمایا کہ اب بھی یہ آپ سے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں من بعد ما جاءک من العلم، جبکہ آپ کے پاس تو علم آ چکا ہے،
آپ کے پاس علم آ چکا ہے، اب بھی یہ آپ سے لڑ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، فقل، آپ انہیں فرما دو، آؤ پھر اب بات دلیل سے نہیں ہوگی، اب بات کسی اور زبان کے ساتھ ہوگی۔ کیا کریں گے؟ اب کیا ہوگا؟ فرمایا ندعو ابناءنا وابناءکم، فرمایا ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، وابناءکم، تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہیں، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں، تم اپنی لے آؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم آپ بھی خود بھی آتے ہیں، تم بھی سارے خود آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، فرمایا کہ جھوٹوں پر پھر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا اس پر رب کی لعنت ہوگی۔ مباہلہ کس کو کہتے ہیں؟ پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں، جب بات مناظرے سے آگے نکل جائے، مناظرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، دو علماء بیٹھ کر آپس میں جو ہے وہ اپنے اپنے دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، اسی کو مناظرہ کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، مناظرے کے بعد ایک اور سٹیج آتا ہے جو مناظرے سے بھی بڑا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مباہلہ۔ مباہلہ صرف عقائد قطعیہ کے اندر ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہوتا۔ عقائد قطعیہ کیا ہوتے ہیں؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ شک و شبہ نہیں ہے، یہ عقائد قطعیہ ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے نہیں خدا دو ہے تو اس کے ساتھ مباہلہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص آقا علیہ الصلوۃ کے ختم نبوت کے متعلق وہ بات کرتا ہے، جیسے کانے، قادیانی وغیرہ، ان کے ساتھ مباہلہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یہ جو عقائد قطعیہ ہے ان کے اوپر مباہلہ ہوتا ہے۔ اب مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ ذرا اس کو سمجھیں۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دو فریق آپس میں آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آمنے سامنے آ کر وہ ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ اگر تم حق پر ہو اور میں باطل ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کرے، اگر میں حق پر ہوں تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کرے۔ سیدھی سیدھی بات ہے نا۔ اور دوسرا بندہ بھی یہی کہتا ہے، یعنی اگر میں سچا ہوں تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے، اگر تو سچا ہے اور میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کرے۔ یہ بات دونوں دہراتے ہیں، وہ بھی کہتا ہے اور وہ بھی کہتا ہے، دونوں کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب اب ان کو جب مناظرے کی بات آ رہی تھی، دلائل کے ساتھ ہم نے ان کو سکھا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، اب بھی ان کو سمجھ نہیں آئی تو پھر آ جاؤ، پھر میدان لگا لیتے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ فرمایا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کریمین کو ساتھ لیا، شہزادی کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو ساتھ لیا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب میں دعا کروں تم آمین کہنا۔ نجران کے عیسائیوں کو حضور نے ارشاد فرمایا ہاں جی مباہلہ کر لیں۔ پھر انہوں نے کہا جی ہمیں 3 دن کا ٹائم دے دیں، ہم سوچ کر بتاتے ہیں۔ وہ جو ان کا جو بڑا تھا نا اس کا نام تھا عاقب، اس کے جا کے کہنے لگے اے عبد المسیح اب تو بتا، اب وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ ہم مباہلہ نہ کر لیں۔ تو اس عاقب نے کہا کہ بندے کے پتر بن جاؤ، تمہیں پتہ ہی اللہ کا رسول ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے، ہمیں اس بات میں شک نہیں ہے۔ اور جب بھی کوئی قوم اپنی نبی کی مخالفت میں چلتی ہے ہمیشہ ہلاک اور برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے خبردار، اگر تم نے مباہلہ کر لیا تو قیامت تک کے لیے عیسائیت کا نام و نشان مٹ جائے گا، بہتر ہے کہ بچ جاؤ۔ اچھا جب اتنی بات ہوئی نا تو انہوں نے تیسرے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے کہا، انہوں نے کہا جناب ہم مباہلہ تو آپ سے نہیں کرتے، ٹھیک ہے، مباہلہ آپ سے نہیں کرتے، ہم آپ کو جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور بعد میں جب انہوں نے دیکھا نا کہ حسنین کریمین امام حسین کو آقا علیہ السلام نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، امام حسن ہاتھ انگلی پکڑ کے چل رہے ہیں، مولا علی المرتضیٰ اور سیدہ کائنات پیچھے پیچھے چل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو جب اس کے بڑے نے دیکھا نا کہا خدا کی قسم آج یہ چہرے اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو میں اگر یہ پہاڑ کو بدلنے کے لیے بھی کہا تو رب ایک پہاڑ کو اٹھا کر دوسری جگہ پہ رکھ دے گا۔ اچھا جب وہ پیچھے ہٹ گئے نا تو آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، میں ان کی قسمت اچھی تھی کہ یہ بچ گئے ہیں، مگر آج میں ہاتھ اٹھا دیتا، دیکھا نا یار اللہ کا ولی اگر ہاتھ اٹھا دے رب اس کے ہاتھ اٹھائے ہوئے کو خالی نہیں موڑتا ہے۔ جب امام الانبیاء دعا کرنے والے ہوں
اور مولا علی المرتضی آمین کہنے والے، شہزادی کائنات آمین کہنے والی ہو، حسنین کریمین آمین کہنے والے ہو، پیچھے بچے گا کیا؟ ٹھیک ہے نا جی. تو آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اگر آج یہ دعا کے لیے آ جاتے اور میں دعا کر دیتا تو ہوتا کیا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 1 سال کے اندر اندر روئے زمین پر جتنے عیسائی ہیں سارے کے سارے بندر اور سور بن جاتے. ہاں، بندر اور سور بن جاتے. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نجران کے علاقے سے یہ آئے ہیں، فرمایا وہاں کے جہاں پر جو پرندے بیٹھے ہوئے درختوں پر، وہاں پر وہ جو پرندے بیٹھے ہوتے وہ بھی وہیں پہ ہلاک ہو جاتے. یہ حضور نے فرمایا. اگر میں آج ہاتھ اٹھا دیتا. اچھا یہ تو ہو گیا مباہلے کی بات. اب یہاں پر ہمارے کالے کٹے وہ اس سے ایک دلیل نکالتے ہیں کچھ باتوں کی. وہ کہتے ہیں جی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولا علی المرتضی خلیفہ بلا فصل ہے. کہیں نہ کہیں سے یہ اپنا لوچ تل لیتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں جی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولا علی المرتضی حضور کے خلیفہ ہے. بھائی کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ وہ کہتے جی دیکھیں یہ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے انفسنا و انفسکم. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی آتا ہوں تم بھی آؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر مولا علی کو شامل کیا ہے. یعنی حضور یوں فرما رہے ہیں کہ مولا علی جو ہے وہ حضور کی جان ہے. مولا علی کیا ہے؟ حضور کی جان ہے. جب حضور کی جان ہے تو پھر حضور کے بعد جو خلیفہ اول بننے کا جو حق بنتا ہے وہ بھی تو مولا علی کا بنتا ہے. ویسے دلیل تو صحیح ہے. اب ذرا جواب سنیں. اگر مولا علی اور حضور ایک ہی جان ہے تو سیدہ کا نکاح کیسے ہو گیا؟ کوئی نہیں سمجھ آئی گل؟ اگر ایک ہی جان ہے تو پھر سیدہ کا نکاح کیسے ہوگا؟ تو اس لیے نہیں ان کی مت ماری گئی ہے. اور دوسری بات، دوسرا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں اس سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شہزادی ہے، 4 نہیں ہے. اگر 4 ہوتی تو حضور ان کو بھی ساتھ لاتے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب خدا عقل لیتا ہے نا وہ حماقت آ ہی جاتی ہے. خدا جب عقل لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو مباہلہ ہو رہا ہے وہ 7-8 ہجری کے اندر جا کے ہو رہا ہے. اور تینوں شہزادیاں کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تینوں شہزادیاں جو ہے وہ پہلے ہی پردہ فرما چکی ہے، ان کا وصال ہو چکا ہے. اب مجھے آپ بتائیں کوئی بندہ کسی شخص کو کہے جی میں تم سے بات تو کروں گا لیکن اپنا پردادا ساتھ لے کے آ، کہاں سے لائے گا؟ ہم کہیں گے نا کہ عقل کے پیدل جو تو فوت ہو چکا ہے اسے ساتھ کیسے لائے؟ ٹھیک ہے نا. تو اس وقت کیونکہ شہزادی کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ہی موجود تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں ساتھ لے آئے. باقی 3 شہزادیوں کا تو وصال ہو چکا تھا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ باقی 3 شہزادوں کا وصال ہو چکا تھا. اب یہاں پہ ایک اور اعتراض اور اس کا جواب. یہ کہتے جی حضور کی ایک شہزادی ہے، 4 نہیں ہے. تو ہم سب سے پہلے اسی اعتراض کو قرآن پاک سے اس کا جواب دیتے ہیں. قرآن مجید کی آیت موجود ہے، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. ٹھیک ہے نا؟ اے محبوب، یہ جو پردے کی آیت کے متعلق ہے، فرمایا اے محبوب یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک. یہاں پہ جو لفظ ہے نا بنات، یہ جمع ہے بنت کی. کیا ہے؟ یہ بنت کی جمع ہے. اے محبوب آپ کل ازواج کا اپنی ازواج مطہرات کو بھی فرما دیں، و بنات کا اپنی بیٹیوں کو بھی فرما دیں. اگر حضور کی ایک شہزادی ہوتی تو یہاں پہ عبارت ہونی چاہیے تھی یا ایھا النبی کل ازواج کا و بنت کا، کہ آپ اپنی بیٹی کو فرما دیں. لیکن نہ، یہاں پہ جمع کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. اور عربی کا قاعدہ ہے کہ کم سے کم جو جمع ہے وہ 3 پر بولی جاتی ہے، اور حضور کی تو شہزادیاں ہی 4 ہے. ٹھیک ہے نا؟ کم سے کم جو جمع ہوتی ہے وہ 3 پر ہوتی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ اپنی بیٹیوں کو فرما دیں. تو لفظ جمع بنات کا لفظ ہی بتا رہا ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں کتنی ہیں؟ 4. ٹھیک ہے. تو آگے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آ جائے مباہلہ کرنے کے لیے، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. پھر فرمایا پھر ہم جھوٹوں پر جو ہے وہ لعنت بھیجتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ان کا بنتا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ. فرمایا کہ اے محبوب یہ جو آپ کے سامنے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کیا گیا یہ بالکل سچا بیان ہے. یہ کیا ہے؟
یہ سچا بیان ہے. وما من الہ الا اللہ، میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فإن اللہ لہو العزیز الحکیم، بے شک وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. فإن تولوا، اگر پھر بھی کوئی منہ پھیر جائے، اگر پھر یہ منہ پھیر جائے، ان کے ساتھ مناظرے ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ مباہلہ ہو چکا ہے، اب بھی عیسائیوں کو سمجھنا ہے، اب بھی یہودیوں کو سمجھنا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھر بھی یہ منہ پھیر جاتے ہیں، پھر بھی نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بندے ہیں، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، رب پھر فساد کرنے والوں کو جانتا ہے، رب فساد کرنے والوں کو جانتا ہے. تو اس کا ایک مسئلہ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ فسادی کون ہے روئے زمین پر؟ جو بندہ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، انبیاء کے معاملے کے اندر جو بندہ بھی فطرت سے ہٹ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہٹ کر جو بندہ بھی عقیدہ بنا، سب سے بڑا فسادی وہی ہے کہ نہیں؟ رب فرما رہا ہے میں فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اب بھی کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بندہ نہ مانے، رب کا حصہ مان لے اور خدا مان لے، تو میں سب سے بڑا فسادی کون ہے؟ وہی رب جسے فسادی کہہ رہا ہے. ہماری قوم جگہ جگہ پر عیسائیت پر لعنت بھیجی گئی ہے، جگہ جگہ پر یہودیت پر لعنت بھیجی گئی ہے، اور قرآن میں بار بار فرمایا گیا ہے، فرمایا یار اتنی خیر خواہی تو خدا کی قسم ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کرتا جتنی خیر خواہی رب اپنے مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے. جو جی اس سے بڑی اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہوگی کہ رب وہ کہ مسلمانوں کو حوصلہ دیتا ہے، ڈراتا ہے، پھر خوشخبریاں دیتا ہے، پھر فرماتا ہے فرماؤ ان سے بچ کے رہنا. ٹھیک ہے نا؟ رب عیسائیوں کو فسادی کہے اور آج کا مسلمان کو فسادی کہے. پھر ایک اور مسئلہ بھی دیکھیں ذرا. آقا علیہ السلام جب دین کی بات آئی تو حضور اپنے شہزادی کو بھی ساتھ لے کے آئے کہ نہیں؟ اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کے آئے کہ نہیں لے کے آئے؟ اس کا مطلب یہ کہ حضور کی بارگاہ اقدس میں یہ اسلام کی قدر کتنی ہے اور اس کی اہمیت کتنی ہے کہ جب دین کی اہمیت، دین کے غلبے کی بات آئی ہے، جب دین کو ضرورت پڑی ہے، تو شہزادی کائنات کو بھی حضور بات لے کے تشریف لائے. تو اس سے مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ اس سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جس دور کے اندر آج ہم جی رہے ہیں نا، اللہ کی قسم سب سے زیادہ ضرورت ہے کم سے کم ہم دین کے ساتھ خود تو مخلص ہوں. کم سے کم ہم دین کے ساتھ کتنے مخلص ہیں؟ اگر ہم مخلص ہو کے آج بھی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یار قرآن کے اندر تمہارا حل ہے، قرآن سے بڑھ کر اور کوئی شے نہیں ہے، ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی قرآن کے اندر ہے، اس کو چھوڑ کر تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. اگر آج بھی ہم مسلمانوں کو سمجھائے، ہو سکتا ہے یار 100 200 بندہ 400 بندہ شاید ہمارے کہنے پر سیدھے راستے پہ آ جائے. ہم تو کوشش کر سکتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.